اکتوبر 2002 میں جب میں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ شروع کی تھی تو جو مناظر اس وقت دیکھے تھے وہی مناظر 22 برس بعد جمعرات 29 فروری 2024 کو دیکھنے کو ملے۔ 2002 میں جب نو منتخب ممبران اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا تو نواز شریف جیل سے جدہ پہنچ چکے تھے اور الیکشن کے بعد ان کی جماعت کے کچھ اراکین ہی منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ سکے تھے۔ چند ایک نے نواز شریف کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور اسمبلی میں ہلہ گلہ اور شور شرابہ بھی کیا تھا۔ اس اسمبلی میں عمران خان موجود تھے لیکن نواز شریف نہیں تھے۔ آج عمران خان اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن نواز شریف وہاں موجود ہیں۔ نواز شریف جب جیل میں تھے یا جلا وطن تھے تو ان کے حامی پارلیمنٹ میں ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ ان کے ایم این ایز ان کی تصاویر سینے سے لگائے پارلیمنٹ میں پھرتے اور ان سے اپنی وفاداری ثابت کرتے تھے۔ آج ہاں صاحب کی تصاویر پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے، اقتدار کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دوسری طرف مجھے ہاں صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر کچھ حیرانی ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ماضی سے کچھ سبق سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے خود آئی ایم ایف سے ڈیل توڑی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ بعد میں جب مفتاح اسماعیل دوبارہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے شوکت ترین کو کہا کہ یہ ڈیل نہ ہونے دینا۔ اسد عمر نے جب وزیر خزانہ بن کر آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ڈالر 124 سے 150 روپے تک پہنچ گیا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جا کر انہوں نے غلطی کی۔ ہاں صاحب نے جنوری 2022 میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کرنے کا جو حیران کن فیصلہ کیا تھا اس کے اثرات سے پاکستان ابھی تک نہیں نکل سکا۔ شیخ رشید جب کہتے تھے کہ ہاں صاحب وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹنے سے پہلے بارودی سرنگیں بچھا کر آئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب بڑا واضح تھا لیکن جب عقل پر پردہ پڑ چکا ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہاں صاحب کو اچھی طرح علم تھا کہ آئی ایم ایف ڈیل توڑنے سے ملکی معیشت اور عوام پر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہاں صاحب کو جب علم ہوا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر شوکت ترین کو حکم دیا کہ پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے۔ اس سے آئی ایم ایف معاہدہ فوراً ختم کر دے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پٹرول پر سبسڈی نہ دینے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ پٹرول پر سبسڈی کہاں سے دیں گے؟ فوراً ہی ترقیاتی فنڈز کے 250 ارب روپے اٹھا کر پٹرول سبسڈی میں پھونک دیے گئے۔ آئی ایم ایف پیٹتا رہ گیا کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سفارتخانوں کی ہزاروں گاڑیوں کو بھی پاکستانی عوام کی جیب سے پیسے نکال کر سستا تیل دیا جائے، اشرافیہ کو بھی مہنگا پٹرول سستا کر کے بیچا جائے۔ لیکن ہاں صاحب نہ مانے اور یوں آئی ایم ایف ڈیل ٹوٹی اور فوراً ہی ڈالرز کو پر لگ گئے اور اگلے ایک ماہ میں ڈالر 188 روپے تک پہنچ گیا۔ آئی ایم ایف کی ڈیل ٹوٹنے سے سارے سرمایہ کار ڈر گئے۔ عالمی اور ایشیائی بینک نے پروجیکٹ لون بند کر دیے جس سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہتے تھے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے سب چیزیں مہنگا ہونی شروع ہو گئیں کیونکہ پاکستان غذائی اجناس اور تیل تک سب کچھ امپورٹ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈالر میں خریدا جاتا ہے۔ یوں ڈالر کا ریٹ ڈسٹرب ہونے سے سب کچھ آسمان پر چلا گیا۔ اوپر سے روس یوکرائن جنگ نے تیل اور خوراک کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ رہی صحیح کسر اسحاق ڈار نے پوری کر دی جب وہ مفتاح اسماعیل کو ہٹوا کر خود وزیر خزانہ بنے۔ انہوں نے ستمبر 2022 میں آئی ایم ایف سے ڈیل سائن کرنے کے بجائے 6 ماہ تاخیر کی جس سے ڈالر 300 روپے کی حد عبور کر گیا۔ اب اگر ڈالر ایک جگہ رکا ہے تو ہاں صاحب نے پھر وہی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل طے نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کیا فرق پڑے گا اگر یہ ڈیل نہ ہو؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہاں صاحب اپنے دور میں امپورٹ کو 55-60 ارب ڈالر سے 80 ارب ڈالرز سالانہ تک لے گئے جبکہ ایکسپورٹ 31 ارب ڈالر تھی۔ 30 ارب ڈالرز اوورسیز کے ملا کر کل 61 ارب ڈالرز تھے ہمارے پاس۔ اب بتائیں 20 ارب ڈالرز کہاں سے لائیں؟ پی ٹی آئی نے پہلے امپورٹ 55-60 ارب ڈالرز تھی، 25-26 ارب ڈالرز ایکسپورٹ اور 20-22 ارب ڈالرز اوورسیز بھیجتے تھے۔ یوں ملا کر تقریباً 50 ارب ڈالرز ہو جاتے تھے۔ 5 ارب ڈالرز کا گیپ قرضے لے کر پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ہاں صاحب نے امپورٹ 20 ارب ڈالرز بڑھا دی تو ڈالرز پر دباؤ بڑھا اور یہ شارٹ ہونا شروع ہوا تو ہم نے چین، سعودی عرب، دبئی اور آئی ایم ایف کا رخ کیا اور یوں قرضے بڑھے۔ ایکسپورٹس بھی 5-6 ارب ڈالرز ہاں صاحب کے دور میں بڑھیں جب روپے کو 160 روپے تک گرایا گیا، لیکن ساتھ امپورٹس بھی 20 ارب ڈالرز تک بڑھ گئیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے کیا فرق پڑے گا،
तसल्ली रखें, इससे फ़र्क उन तबकात को नहीं पड़ेगा जो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क जल्दी डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन अवाम मारे जाएंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि आपका पूरी दुनिया से कारोबार ख़त्म, लेन देन ख़त्म, आपके स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं होंगे और दुनिया से अगर कोई दवाई मंगवानी है, खुराक मंगवानी है या तेल और गैस मंगवानी है तो फिर आपकी एलसी नहीं खुलेगी, ट्रैवल बंद, क्योंकि आप एयरलाइंस को डॉलरों में अदायगियाँ नहीं कर सकेंगे, गैर मुल्की सरमायाकार दौड़ जाएंगे और बेरोज़गारी का खौफनाक तूफ़ान आएगा। धीरे धीरे मुल्क श्रीलंका वाले हालात से दो चार हो जाएगा। डॉलर रेट भी 1000 रुपये और पेट्रोल का रेट 500 रुपये से 1000 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच जाएगा। मतलब सिविल वार का खतरा कि ना तेल, ना पानी, ना बिजली और ना गैस। इसलिए IMF डील ज़रूरी है ताकि दुनिया के साथ हमारा कारोबार चलता रहे। इस दौरान आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, सब्सिडी ख़त्म करें, कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करें। इस वक्त बैंकों को कर्जों पर सूद की मद में 7000 अरब रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, जबकि टैक्स इससे कहीं कम इकट्ठा हो रहा है। अंदाज़ा करें कि कर्जों का सूद देने के लिए भी सूद पर कर्जा लिया जा रहा है। अब जब IMF की मार्च में नई डील की सख्त ज़रूरत है, IMF को हाथ लिख दिया गया है। मान लेते हैं कि PTI के बानी चेयरमैन के साथ ज्यादती हुई, लेकिन इस मुल्क और 24 करोड़ अवाम का क्या कसूर है जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान की इक़्तिदार और हुक्मरानी की खौफनाक जंग में फंस गए हैं। चलें, 24 करोड़ को तो छोड़ें, उन 2.5 करोड़ वोटर्स पर हाँ साहब को कोई तरस नहीं आता जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और वो पहले भी हाँ साहब की IMF डील तोड़ने से मुतासर हो चुके हैं। अगर मुल्क में अनारकी और सिविल वार जैसी सूरत हाल पैदा हो गई तो क्या हाँ साहब के वोटर्स महफूज रहेंगे, या हाँ साहब और उसके हामी खुद को ये यकीन दिला चुके हैं कि हान छिकड़िए उहदे बाद क़यामत है। दोस्तों, ये वीडियो जो अभी आपने देखी, ये मशहूर सहाफ़ी रऊफ़ क्लास्ट्रा का कॉलम था जो 1 मार्च 2024 को रोज़नामा दुनिया में लिखा गया। अभी इसके बाद आपके साथ मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।